للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین وقال فی مقام آخر إِنَّ عِندَ اللَّهِ 12 شهرا وقال تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن له من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر خلق کلہم قابل قدر صدر احترام بزرگان دین پیارے بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس متبرک وقت میں ہم سب کو ایک اہم فریضہ یعنی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اس پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ان کے پاک گھر تک ہم لوگ تشریف لائے۔ پیچھے دو جمعہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود و سلام کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی۔ ایک دو واقعات بھی آپ کے سامنے آئے تھے اور قرآن کی آیات اور بہت ساری حدیثیں بھی اس حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت بیان کی گئی تھی۔ آج کا عنوان ان سب سے الگ ہے، کیونکہ 2-4 دن کے بعد اسلامی تاریخ میں چینجنگ آ جائے گی، ایک نیا سال کا آغاز ہوگا، یعنی جو ہجری ابھی چل رہی تھی 43 وہ ختم ہو کر کے دوسری ہجری میں ہم لوگ قدم رکھ دیں گے، یعنی اس ہفتے کے اندر جو ہفتہ کل سے اسٹارٹ ہوگا اس 7 دن کے اندر جو ہے ہم لوگ نئے سال پرانے سال سے نئے سال میں داخل ہو جائیں گے، یعنی اتوار کے دن اسلامی نیا سال ہوگا۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوگی جولائی کی 31 تاریخ کو۔ اس کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ امید ہے کہ اس ہسٹری کو ہم سب کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور صرف سن کر کے خاموش نہیں کر دینی ہے، بلکہ اسے جاوے بگاہے استعمال میں بھی لانا ہے۔ ہم سب کو جانتے ہیں کہ جو ہم لوگ 2022 ابھی جو چل رہا ہے اس کو
عیسوی تاریخ بولتے ہیں، اور جو ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے جس کی اختتام ہونے والی ہے، اس کو اسلامی تاریخ بولتے ہیں۔ دنیا کے اندر دو تاریخ سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے عیسوی تاریخ جس کے 2022 ابھی چل رہے ہیں، یہ تاریخ سب سے زیادہ ہر جگہوں میں لکھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، خطوط میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسلامی تاریخ ہوتی ہے جو ہجری کے اعتبار سے، ذی الحجہ کے اعتبار سے لکھے جاتے ہیں۔ اسی کو اردو تاریخ بھی بولتے ہیں، اسی کو چاند کی تاریخ بھی بولتے ہیں، اور اسی کو قمری تاریخ بھی بولتے ہیں۔ قمر کا معنی چاند ہوتا ہے، چاند کی تاریخ بھی بولتے ہیں، اور انگریزی تاریخ کو شمسی تاریخ بولا جاتا ہے، یعنی سورج کی تاریخ بولا جاتا ہے۔ بہرحال کیف میں نے ابھی قرآن عظیم کی جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے اس کے تحت ہی میں بات کروں گا۔ سب سے دوسری آیت میں نے جو تلاوت کی خطبے کے اندر، اِنَّ عِندَ اللَّهِ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے متعین کر دیے ہیں۔ یعنی سال کے اندر کوئی کہے کہ 13 مہینے ہوگا، 14 مہینے ہوگا، 15 مہینے ہوگا، یہ تمام اشکال کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا، اور قرآن نے صاف طور پر اعلان کر دیا اِنَّ عِندَ اللَّهِ 12 شہرا، کہ سال کے 12 ہی مہینے ہوں گے۔ اگر کوئی 13 کہتا ہے تو اسے کہنے دو، اس کے کہنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے ہسٹری کے اندر لکھا ہے کہ جو جنوری فروری کے جو سال آتے ہیں یہ اسلام سے پہلے ماتر 10 مہینوں کے سال ہوا کرتا تھا، ماتر 10 مہینے کے، یعنی مارچ سے عیسوی سال کا آغاز ہوتا تھا اور دسمبر میں جا کر کے ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن جب قرآن کا نزول ہوا، روئے زمین پر قرآن نازل ہوئی اور قرآن کی تعلیمات پھیلنے لگی، تب عیسوی والوں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں تو 10 مہینے کے سال ہو رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے کتاب قرآن کہتا ہے اِنَّ عِندَ اللَّهِ 12 شہرا، کہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ تو ان لوگوں نے فروری اور جنوری کا اضافہ کیا اور اپنے سال کے بھی 12 مہینے متعین کر دیے۔ یہ تعلیم سب سے پہلے سال کے 12 مہینے کی تعلیم قرآن نے دیا، یہ قرآن نے بتایا۔ یہ قرآن کی نزول ہونے کے بعد ہی انسان کو معلوم ہوا کہ جو سال گزرتی ہے اس کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے کسی کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا کہ سال کے کتنے مہینے ہیں۔ آپ زمانہ جاہلیت کی تاریخ پلٹ کر کے دیکھ لیں، وہاں پر ہجری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ کوئی ایسا واقعات رونما ہو جاتا تھا جس سے وہ اپنے تاریخ لکھا کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ابرہہ کا واقعہ پیش آیا تھا، ہاتھی والے کا واقعہ پیش آیا تھا، جو ابرہہ بادشاہ ہاتھی لے کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے۔ قرآن نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ تم نے دیکھا کیسے معاملہ کیا رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کیسا معاملہ کیا۔ اللہ نے اس کے لیے پرندوں کو متعین کر دیا، ایک پرندوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، طیرن ابابیل کہا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، یعنی آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 51 دن پہلے یہ واقعہ شاید پیش آیا تھا۔ یہ 51 دن پہلے کی اس واقعے کو اتنی شہرت ہوئی، اتنی مشہور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک اسی واقعے کی نسبت کی کرتے ہوئے لوگ اپنے تاریخ کو لکھا کرتے تھے۔ اور پھر
واقع ابرہہ یعنی فیل والے واقعے سے تاریخ کا اسٹارٹ کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کیے تو بعض صحابہ اپنے خطوط کے اندر ہجرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے تاریخ لکھا کرتے تھے، یعنی کسی تاریخ متعین نہ تھی، لوگ جیسے پاتے تھے ویسے ڈیٹ اور تاریخ متعین کر کے خطوط کو روانہ کیا کرتے تھے، کام کو متعین کر کے کام کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، پہلا خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنے، وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا۔ اس دور خلافت کے اندر جو ہے بہت زیادہ فتوحات ہونے لگے، بہت سارے ملک فتح ہو گئے، مسلمانوں کا قبضے میں آ گیا۔ اب خطوط جب بھیجنے لگے، خطوط کی تاریخ کی پتہ نہیں چلنے لگا، کب لکھ کر بھیجا گیا ہے، کب پہنچا ہے، کب تک گورنر کے پاس پہنچی ہے، افواج کے پاس پہنچے ہیں، اس چیز کا علم جب نہیں ہونے لگا تو سب سے پہلے جو مشورہ دیا ہے وہ صحابی کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ وقت ہے، جو مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، ان کے وقت ایک رائے پیش کرتے ہیں، ایک مشورہ دیتے ہیں کہ حضرت اگر تاریخ متعین کر دیا جائے، اگر تاریخ کو ہجری میں کنورٹ کر دیا جائے تو ہر ایک کو علم ہوگا کہ فلاں کام کس تاریخ کو کرنا ہے، یا فلاں کام کس تاریخ کو ہوا ہے، فلاں خط کس تاریخ کو بھیجا گیا ہے، فلاں خط کی خطوط کی روانگی کب ہوئی ہے، ملنے والے کے بھی ڈیٹ کا پتہ چلے گا، بھیجنے والے کے بھی ڈیٹ کا پتہ، تاریخ کا پتہ چلے گا، ہجری کا بھی پتہ چلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ باتیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی سنی تو آپ نے کہا کہ تمہاری بات بالکل صحیح ہے، جو تم کہہ رہے ہو بالکل کریکٹ بات کہہ رہے ہو، بہت اچھا مشورہ دے رہے ہو، تمہاری رائے ہمیں پسند ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت بڑے بڑے صحابہ کو جمع فرمایا، بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مشورہ لی، تمام لوگوں سے مشورہ کرنا اسٹارٹ کیا، تمام لوگوں سے میٹنگیں کی، تمام لوگوں سے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کا ایسا کہنا ہے اور میری بھی رائے یہی ہے کہ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہو، مسلمانوں کی ایک کیلنڈر ہو، مسلمانوں کی ایک ہجری ہو، مسلمانوں کا ایک ایسا کوئی سمویدھان بن جائے، مسلمانوں کا کوئی ایسا کیلنڈر ہو، ایسی تاریخ ہو جو کبھی مٹائی نہ جا سکے، کوئی تاریخ میں تبدیلی نہ آ سکے، ہمیشہ اسی تاریخ پر عمل کیا جائے، اسی تاریخ کے سامنے جو کام ہوگا اس کو متعین کر کے کیا جائے۔ تمام صحابہ نے بحسن خوبی سے منظور کیا، تمام لوگوں نے رائے دینی شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے سے سال کا آغاز کیا جائے اور ہجری کا بھی آغاز کیا جائے، کسی نے کہا کہ ولادت نبی سے ہجری کا آغاز کیا جائے، کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہجری کا آغاز کیا جائے، کسی نے حجۃ الوداع سے ہجری کا آغاز کرنے کو کہا، کسی نے ماہ رمضان سے ہجری کا آغاز کرنے کے لیے کہا۔ تمام کی باتیں سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری رائے یہ ہے اور میں اسی چیز کو پسند کرتا ہوں کہ ہجری کا آغاز ہجرت سے ہو، اس لیے کہ ہجرت کا واقعہ یہ سب سے بڑا واقعہ ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے بیان کرنے کے بعد انسان کی ایمان کو تازگی ملتی ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کی ضمیر کپکپا اٹھتی ہے، اس لیے کہ کسی کے لیے بھی اپنے گھر کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے، کسی کے لیے بھی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے، کسی کے لیے بھی اپنے رشتہ داروں کا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے، کسی کے لیے بھی اپنے خاندان کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے، کسی کے لیے بھی اپنے چھوٹے بھائی بہن کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہجری کا آغاز اگر کیا جائے تو ہجرت سے کیا جائے۔ تمام صحابہ نے متفق فیصلہ دیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین یہ بات بالکل سٹک اور اچھا ہے، چنانچہ بات طے ہو گئی اور کیلنڈر میں سب سے پہلے اسی تاریخ سے ہجری کا آغاز ہوا۔
یہ ہجری جو ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں، چھوٹی ہا گول ہا لکھا، دو چشمی ہا لکھا ہوا، یہ اشارہ کرتا ہے واقع ہجرت کی طرف، یہ یاد دہانی کراتا ہے واقع ہجرت کو کہ ذرا غور کرو کہ ان مسلمانوں کے حالات کیا تھے۔ انہوں نے اسلام کے لیے، انہوں نے ایمان کے لیے، انہوں نے نبی کے لیے، انہوں نے قرآن و حدیث کے لیے، انہوں نے اچھے انسان بننے کے لیے، انہوں نے نبی کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے رب کے پیغام کو پھیلانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیاں دی، یہاں تک کہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دیا، لیکن غیر اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو نہیں جھکایا۔ یہ ہجری ہمیں پیغام دیتا ہے۔ جب یہ باتیں متعین ہو گئی، کیلنڈر تیار ہو گئی، ہجری لکھ کے چلی گئی، یہ جولائی 20 جولائی سن 17 ہجری میں یعنی ہجرت کے 17ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد جب یہ باتیں طے ہو گئی کہ ہجرت سے ہجری کا آغاز کیا جائے، پھر میٹنگ ہوئی کہ اب اسلامی نیا سال کا آغاز کب سے کیا جائے، کب سے کیا جائے۔ میں نے بتایا ابھی کہ پورے دنیا کے اندر 2 تاریخیں زیادہ چلتی ہیں، ایک انگریزی اور ایک ہندی، یعنی ایک شمسی اور ایک قمری، یہ دونوں تاریخ کا رجحان زیادہ ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کے اندر 3 تاریخیں چلتی ہیں، یعنی 3 مہینوں کے حساب کیا جاتا ہے، ایک عربی، ایک انگریزی اور ایک ہندی۔ یعنی بعض جگہوں کے اندر جیسے ہم لوگوں کے علاقے کے اندر لوگ زیادہ تر ہندی مہینوں کے اعتبار کرتے ہیں، اور وہ ہندی مہینوں کو جوڑ کر کے پتہ کرتے ہیں کہ کب سے بارش شروع ہونے والی ہے، کب سے خشکی شروع ہونے والی ہے، کب سے گرمی پڑنے والی ہے، کب سے سردی ہونے والی ہے۔ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ ہندی مہینوں کے اعتبار سے اس چیز کا علم کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہے چاند کے مہینے یعنی قمری مہینے کے اعتبار سے دنوں کو اور تاریخوں کو بھی گنا کرتے ہیں۔ بہرکیف میں عرض کر رہا تھا کہ جب اسلامی تاریخ کیلنڈر میں لکھا گیا تو دوسری میٹنگ کے اندر طے ہوئی کہ کس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، کس مہینے کو اسلام کا نیا سال بنایا جائے، کس مہینے کی پہلی تاریخ کو مسلمانوں کا نیا سال اور اسلام کی نیا سال ہو۔ پھر جب میٹنگ کی گئی تو صحابہ سے رائے طلب کیا گیا، تو صحابہ نے الگ الگ مہینوں کا نام بتایا۔ کسی صحابہ نے کہا کہ ذی الحجہ کے مہینے کو بنا دیا جائے اسلامی نیا سال، اس لیے کہ یہ مہینہ ایثار و قربانی کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر لوگ حج کرتے ہیں، اپنے خدا سے دیوانگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے خدا کے سامنے میدان عرفات، میدان مزدلفہ کے اندر گریا وہ جاری کرتے ہیں، خدا کی متبرک گھر خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کی طواف کرتے ہیں اور قربانی کیا کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین اس مہینے کو اسلام کا نیا سال متعین کر دیا جائے۔ پھر دوسرے صحابی نے کہا، ایک دوسرے گروپ نے کہا کہ امیر المؤمنین اسلام کی نیا سال ربیع الاول کے مہینے کو بنا دیا جائے، اس لیے کہ اس مہینے میں ایک ایسے انسان کی پیدائش ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر نور چمکا ہے، اس انسان کو جینے کا شعور پیدا ہوا ہے، اس انسان کو جینے کا طریقہ معلوم ہوا ہے، اس وجہ سے ربیع الاول کے مہینے کو اسلام کا پہلی مہینہ بنا دیا جائے اور ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو اسلام کی نیا سال بنا دیا جائے۔ امیر المؤمنین نے اس بات کو بھی پینٹنگ میں رکھا۔ پھر تیسرے سے پوچھا تو تیسرے سا گروپ نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو جو ہے اسلامی نیا سال گھوشت کر دیا جائے، بنا دیا جائے۔ تو امیر المؤمنین نے اس بات کو بھی پینٹنگ میں رکھا۔ پھر کسی نے کہا کہ رمضان المبارک کے مہینے کو اسلامی نیا سال متعین کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ متبرک مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک نیکیاں 700 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے، اس حساب سے اس مہینے کو ہی اسلامی نیا سال گھوشت کر دیا جائے، بنا دیا جائے۔ امیر المؤمنین نے تمام صحابہ کی رائے کو سنی، بڑے بڑے صحابہ کے رائے کو سننے کے بعد امیر المؤمنین نے ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد صحابہ سے کہا کہ میری رائے
तमाम लोगों की राय सुनने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरी राय और फैसला भी यही है कि इस्लामी साल का आगाज़ किसी महीने से किया जाए तो मुहर्रमुल हराम के महीने से किया जाए, इसलिए कि इस महीने के अंदर मुसलमानों ने और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ पेश की है कि हिस्ट्री पढ़ने के बाद कल्ब व जिगर कांपती रह जाती हैं। ये इस्लामी तारीख़ की हिस्ट्री थी और उसके बाद जब इस्लाम ये चीज़ को मुतय्यन कर दिया कि मुहर्रमुल हराम की तारीख़ पहली तारीख़ को इस्लामी नया साल होगा और इस चीज़ को लिख दिया गया और तभी से हिजरी का आगाज़ है जो आज तक चल रहा है। उलमा फरमाते हैं कि हिजरी तारीख़ को याद रखना और हिजरी तारीख़ के हर डेट बाय डेट को याद रखना, जानना और चांद को देखना ये हर एक मुसलमान के लिए मुस्तहब है, यानी सवाब का बाइस है, नेकियों का बाइस है। अब हम सबको देखना है कि हम लोग कितनी जो है अरबी तारीख को याद रखते हैं, अरबी महीने को याद रखते हैं, इस्लामी तारीख को याद रखते हैं। कोई भी नहीं रखता, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, कोई भी इसकी तरफ रुझान नहीं करता, उसकी तरफ ध्यान नहीं करता। सिर्फ 2-3 महीने जब आते हैं तो चांद देखने की एहतिमाम की जाती है, चांद देखने को सुन्नत समझा जाता है, जबकि रिवायत के अंदर आता है आक़ाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 महीने के चांद देखा करते थे और चांद देख करके दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु बिल यमनी वल ईमान व सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये दुआ पढ़ते थे चांद देख करके। आज हम उनके मानने वाले हैं, उनके ताबेदार हैं, उनके फरमा बरदार हैं और उनके जिंदगी के तहत अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करने वाले हैं। हम लोगों के अंदर ईमान इतना है कि हम लोग सिर्फ साल के अंदर 2 या 3 या 4 महीने का चांद देखने की कोशिश करते हैं। पहला चांद मुहर्रमुल हराम का देखते हैं, क्यों? इसलिए कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को ढोल पीटनी है, मुहर्रम की 10वीं तारीख को तजिया उठानी है, मुहर्रम की 10वीं तारीख को मलिदा खाना है, मुहर्रम की 10वीं तारीख को बेहुदा हरकतें करनी है, मुहर्रम की 10वीं तारीख को शराब पी करके पीरा उठा करके डांस करनी है, मुहर्रम की 10वीं तारीख को जो है ऐसी जलील काम करते हैं जिसकी शरीयत से, ईमान से, कुरान से, सहाबा से, औलिया इकराम से, अइम्मा मुज्तहिदीन से और किसी पीराने पीर से साबित नहीं है। ऐसे काम 10वीं तारीख को मुतय्यन करते हैं, ऐसी काम होती है। इस तारीख को इन बुराइयों को फैलाने के लिए मुहर्रमुल हराम का इंतजार करते हैं और जो है ज़िलहिज्जा की आखिरी तारीख को मुहर्रमुल हराम की चांद देखने की एहतमाम इसलिए की जाती है। दूसरा एहतमाम शाबान के चांद देखने की जाती है। क्यों की जाती है? इसलिए कि शाबान के अंदर एक शब आता है जिसे शबे बारात है। इस शबे बारात की वजह से इस रात के अंदर भी आज मजाक किया जाता है, जबकि शबे बारात की कुरान और हदीस में बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें आई हैं। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर 15वीं तारीख की शब को शाबान के भी ऐसी बेहयाई के काम होते हैं जिसे देखने के बाद बयान करना दुश्वार है। आप खुद अपने गांव के अंदर हम सब देखते हैं कि जागा जाता है कि शाबान की 15वीं शब है, इस वजह से जागते हैं। लेकिन जागा कैसा जाता है? आप देखेंगे कभी किसी को उधर कट्टे पर बैठ करके, कभी किसी को उधर कट्टे पर बैठ करके, कभी किसी को उधर कट्टे पर बैठ करके, कभी 2-4 को मस्जिद के गेट के बाद गप करते हुए, बातें करते हुए देख सकते हैं। लेकिन इबादत करते हुए मस्जिद में कितने लोग रहते हैं? 2 या 4 लोग रहते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने सिर्फ यकीन कर लिया है कि रात को जगना है। जगना कैसे भी हो मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। शरीयत जिस चीज का हुक्म दिया है उसके अंदर हिकमत होती है। जब जागने का हुक्म दिया है, जागने का मतलब है कि आप जाग करके इबादत कीजिए। अगर आपसे इबादत करना नहीं होता है, बेहतर है कि आप सो जाइए, और अगर आप सोते भी नहीं हैं तो इबादत कीजिए। और दुनिया की बातें, खुराफात या बातचीत करके अगर आप रात को गुजार देंगे, वो रात आपके लिए अजाब के सिवा नेक काम के लिए आपके नाम अमाल में लिखे नहीं जाएंगे, बल्कि वो रात आपकी जिंदगी के लिए उबाल लेकर के आएगी।
یہ شعبان، اس کے بعد تیسرا جو چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے وہ اہتمام ہوتا ہے رمضان المبارک کے، اور رمضان المبارک کے چاند بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اور خاص طور سے عورتیں رمضان کے چاند کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا اہتمام سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی بھی کرتی ہیں تو وہ عورتیں کرتی ہیں، اور عورتیں دنیا کی دین میں ہر ایک کام میں پیچھے رہتی ہیں، اس چیز کو سب جانتا ہے، لیکن عورتیں اگر دین کی کسی بھی کام میں آگے ہے تو وہ خالص ایک روزہ ہے جس کام میں عورتیں مردوں سے کئی گنا آگے بڑھ کر کے حصہ لیتی ہے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے۔ میں نے دیکھا، یہ میرا مشاہدہ ہے، میرے گاؤں کا بھی مشاہدہ ہے اور یہاں کا بھی مشاہدہ ہے، ہر جگہ کئی جگہوں میں نے مشاہدہ کیا ہے، سب سے زیادہ اگر روزہ کوئی بھی رکھتی ہے تو وہ عورتوں کی جماعت ہے، وہ عورتوں کی گروپ ہے، کہ کتنی بھی پریشانی ہو، کتنی بھی مصیبتیں ہوں، لیکن وہ جلدی اپنے روزہ کو توڑتی نہیں ہے، اپنے روزہ کو برخاست نہیں کرتی ہے۔ اس وجہ سے رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کا بھی اہتمام سب سے زیادہ عورتوں میں ہوتی ہے، اور جو چوتھی چاند دیکھی جاتی ہے وہ عید الاضحیٰ کی چاند دیکھی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کرنا ہے اور حج کی بھی تاریخ متعین کرنی ہے۔ یہ 4 مہینوں کی 4 چاندیں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ 12 مہینے کی چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم 12 مہینے کے چاند دیکھا کرتے تھے، چاہے تاریخ کچھ بھی ہو، چاہے اس کے اندر اسلامی کوئی تہوار ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 کے 12 مہینے کا چاند دیکھا کرتے تھے اور اس کے دیکھنے کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے اور دعا بھی کیا کرتے تھے۔ عرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے، اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ اسلامی نیا سال ہوتا ہے، اور اس نیا سال میں ہم سب کو خرافاتی نہیں کرنا ہے، ادھر ادھر دوسروں کو زیادہ مبارکبادی نہیں دینا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نیا سال کی کوئی چھوٹی موٹی مبارکبادی دی جائے گی، السلام علیکم بھائی نیا سال مبارک ہو، تو اتنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا کام کرنا، بلکہ نعرے بازی کرنا یا جلوس نکالنا، یہ شریعت کے نظر میں اور نیا سال کے منافع نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم الحرام کو جو نیا سال متعین کیا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں اس کے اندر داخل ہے، اور بہت سارے جو صحابہ نے الگ الگ مہینوں کی جو رائے دی، اس مہینوں کو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا سال کے لیے متعین نہیں کیا۔ تو ان مہینوں کو اگر متعین کرتے تو بہت سارے اشکالات ہوتا، آپ بھی کرتے، ہم بھی کرتے، تمام مسلمان بہت سارے اشکالات کے شکار ہو جاتے۔ اس وجہ سے تمام اشکالات کو پسے پشت ڈال کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے مہینے کا انتخاب کیا کہ جس میں کسی کو بھی اشکال کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، یہ ایثار و قربانی کا مہینہ ہے۔ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جسے سننے کے بعد ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم سب مل کر کے کوشش کریں کہ ان برائیوں کو ہم سب معاشرے سے ختم کریں، اس لیے کہ اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ثبوت ہوتا، جیسے مثال کے طور پر پیر بیٹھانا یا ڈھولک بجا کر کے ناچنا، اگر اس کا ثبوت ہوتا، میدان کربلا سے اس کی کوئی کنیکشن ہوتی، تو سب سے پہلے میدان کربلا میں بچنے والے ایک معصوم بچہ جس کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرزند تھے۔ یہ بیمار ہونے کی وجہ سے ظالموں نے ان کو میدان میں چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئی تھی اور کہی تھی کہ ظالموں میرا تو ایک چھوٹا سا پودا چھوڑ دو۔
نوحہ کرنا اور محرم میں ڈھولک بجانا، پیر بیٹھا کر کے ناچنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے امام زین العابدین اس کام کو انجام دیتے، اس لیے کہ امام حسین کے سگے بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے ہیں، یہ سب سے پہلے اس کام کو کرتا کہ آج سے 1400 سال کے بعد ہم مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اس کے شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بے حیات چیزوں سے ہم سب کی حفاظت